یہ پہلا حصہ بنا لیں انویسٹیگیشن کا، اور نو کانفیڈنس کا بینیفیشری نواز شریف ہے، یہ دوسرا حصہ بنا لیں، کہیں پہلا حصہ بنائیں 2014 سن لیں مجھے پتا آپ جذباتی ہیں تھوڑے سے، 2014 کا دھرنا، وہاں سے نواز شریف کی نائلی، 2018 کا الیکشن اور 2022 تک کی حکومت، یہ بنائیں ایک حصہ کے پہلے انویسٹیگیٹ کر کے بتائیں یہ سارا کیوں ہوا، کیوں ہوا 24 تک آئیں میرے بھائی، اگلے حصے میں یہ کر لیں کہ آپ لوگوں نے کیا ڈیلز بنائی، کس طرح نو کانفیڈنس آیا، جو آپ خود اب منہ سے مان رہے ہیں، میاں صاحب پاکستان سے باہر کس کے ساتھ ڈیل کر کے گئے جو خواجہ صاحب مانتے ہیں، پھر یہ کہیں کہ دو فارم 47 کی گورنمنٹ کس نے بنائی، عمران خان بھی اس وقت 33 سال قید کاٹ رہا ہے، اس کی بھی بتائیں کہ یہ سزائیں کس نے کروائی ہیں، پھر یہ تو دونوں حصے کرنے پڑیں گے۔ ایک سیکنڈ کاشف میرے بھائی، ایک سیکنڈ، آپ نے جو ترتیب بتائی ہے میں اس پہ ایگری ہوں، میاں صاحب کو کہیں یہ مان کریں سر ایک حکومت نے نوٹیفیکیشن کرنا ہے۔ ایک سیکنڈ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جس طرح سزائیں دی گئیں اس کی بھی ترتیب ایک آئے، اور آج کے جو کیس لگے ہوئے ہیں 190 ملین پاؤنڈ، اس کی ثبوت کی کوئی ضرورت ہے، 9-10 مئی جو کچھ ہوا اس کے کوئی ثبوت کی ضرورت ہے، سائفر لہرایا گیا اس کے کوئی ثبوت کی ضرورت ہے، یہ بھی ایک ترتیب بنائے تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے یار کہ کون سا دباؤ ہمارے پہ ہے اور کون سے ادارے دباؤ لیتے ہیں۔ ایک سیکنڈ، 190 ملین پاؤنڈ اور سائفر اور تیسرا جو بھی آپ نے بتایا، ایک عدد بھی ایڈ کر لیں بیچ میں جو آپ کا پسندیدہ کیس ہے، میں 9-10 مئی کہہ رہا ہوں، 9-10 مئی بھی ہو گیا، تو آج بھی وہ جو لنڈن کے اپارٹمنٹ سے مسئلہ یہ ہے میاں صاحب، جو بھی الزام سارے لگاتے ہیں نا دوسرے پہ، دونوں ٹھیک ہیں میاں صاحب، آج بھی اس اپارٹمنٹ، سر چلے ایک سوال کا جواب دے دیں میاں جواد، میرے بڑے پیارے بھائی، سنیں سر، یہ اپارٹمنٹ کس کے نام ہے آج؟ بنی گالا کی جو رسیدیں آئی تھیں وہ بھی نکالیں، بنی گالا کی جو رسیدیں آئی تھیں، کس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان بچے، ثاقب نثار صاحب نے اور صادق اور مین کا سرٹیفکیٹ جو آپ نے تھمایا تھا، بتائیں نا کہ کس کی ضرورت تھی، کیوں دیا گیا وہ سرٹیفکیٹ صادق اور مین کا، یہ کام کر بتائیں نا دنیا کو۔ ایک کام کریں، یہ سارے کیسز جو عمران خان کے خلاف فیصلے ہوئے، وہ تمام کیسز جو نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلے ہوئے، چاہے وہ ایون فیلڈ ہے، چاہے وہ بنی گالا کیس ہے، چاہے وہ ابھی 190 ملین پاؤنڈ ہے، یا جو بھی کیسز ہیں، اور میاں صاحب کی وہ جو فیکٹری یا پاناما پہ اقامہ، یہ سارے لائے، یہ لنڈن اپارٹمنٹ ہے کس کے میاں صاحب؟ ایسے جاتے جاتے یہ تو بتا جائیں ہمیں کس کے نام پہ۔ اچھا ایک سیکنڈ، اب آپ جواب نہیں دیں گے، میرا آخری منٹ ہے، مجھے بتا بھاگ جائیں گے یہاں سے۔ ایک سیکنڈ، آپ یہ اتنے معصوم نہیں ہیں کہ جاتے جاتے یہ تڑکا لگانا چاہتے ہیں آپ، میں آپ کو تڑکا لگانے نہیں دیں گے، لیکن سر میرا مسئلہ آپ کے ساتھ، میرا مدعا کیا ہے، آخری منٹ ہے میاں صاحب سنیں، کہ اس کا انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے۔ او بھائی ہم تو بار بار انویسٹیگیشن کی چکی سے نکلے ہیں، یہ تو پہلی دفعہ آیا ہے سر۔ میرا صرف مسئلہ یہ ہے، میری کیا ڈیمانڈ ہے، اگر آپ کہیں نا کہ میری ڈیمانڈ اگر کبھی بھی میٹر کرتی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اس ملک کے نظام کو ٹھیک کرو، جو ہے ایک دفعہ سارا کچھ انویسٹیگیٹ کر کے سیدھا کر دیں، فیصلے سنائیں، اور فیصلہ سنا کے ہمیں بتا دیں کہ جناب اس جگہ یہ ہوا، اس جگہ یہ ہوا، اس جگہ یہ ہوا، اور آئندہ سیاستدان یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم میں سے کوئی کندھا نہیں دے گا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے میاں صاحب کہ آپ اس وقت بینیفیشری ہیں اس ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے بغیر آپ کے کہے بغیر یہ ہوگا بھی نہیں، یہ نہیں چل سکتا ملک۔ سر چلا رہے ہیں نا آپ، بتائیں، نہیں چل سکتا، خاموش بھی آپ ہی ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ وہ حکومت والے کہتے ہیں خاموش۔ ایک بریک لے لوں میاں صاحب، لیکن یہ بحث بھی آپ کے ساتھ چلتی، بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک